صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ شریف کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں گے، اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا، اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف ہانک دیں گے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکے اور مدینے کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا، مکے اور مدینہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ جی دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے، یعنی زلفیں تھیں، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ 2 شخص کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا۔ تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا گیا تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے، اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کان ہے اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے یعنی دانے کی طرح ابری ہوئی ہے، اور بڑا بدشکل گھریالے بالوں والا، وہ بھی 2 افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی طواف کعبہ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے، وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ، اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ۔ لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے، خواب کا واقعہ تشبیہ کے طور پہ ہوتا ہے، ایکچول نہیں ہوتا۔ مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا، پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے، اور اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے، اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ وہ مسلمہ کذاب تھا، تو دوسرا اسود، یہ 2 حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ تو دجال والا جو منظر ہے یہ خواب کا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال طواف کعبہ کر رہا ہوگا، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی نے اس کو دھکے سے ثابت کرنا ہے تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے۔ حضور علیہ السلام کو تمثیل کے طور پہ دکھایا گیا، تو حضور علیہ السلام کو بیسیکلی پہچان کرے گی کہ یہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ اس شکل کا ہے، سچا مسیح اس شکل کا ہے، اور دونوں کو ایک ہی اینگل میں دکھایا گیا۔ وہ بھی 2 بندوں کے سہارے طواف کر رہے ہیں، اور یہ بھی 2 بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایگزیکٹ اسی سین میں آپ کو یہ 2 چیزیں دکھائی گئی۔ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں۔ تو دجال ایک سے زیادہ آنے ہیں، غلام احمد قادیانی بھی ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ دجال بھی پہلے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے اس کے حکم سے بارش برسے گی، وقتی طور پہ، آزمائش کے طور پہ، زمین اگائے گی تاکہ جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں وہ فوراً اس کو بزرگ مان لیں۔ اسی تو پھر بھی نہیں ماننا، سانو تو فرق نہیں پہنتا، اسی تو کہنے سانو دکھاؤ قرآن دی سی کتنے لکھا ہے کہ تو آنا ہے بھائی۔ وہ آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے، وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے 2 ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا، اور وہ یوں کر بھی دے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان چلے گا، پھر 2 ٹکڑے جوڑ کے زندہ کرے گا۔ وہ کہے گا دیکھ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے نا، تو میں خدا ہوں۔ وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا، مجھے تو حضور کی بات پہنچی تھی کہ وہ اس طرح کرے گا، اب تو میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکے گا۔ اس طریقے سے 2 ٹکڑے کر لیں، وہ کوشش کرے گا تو وہ تانبے کی بنا دی جائے گی اس کی گردن، پھر وہ غصے سے اس کو اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینکے گا، لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے گا، یعنی موت اس کو آ جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس فتنے سے۔ اور اس کے لیے بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا، اور ایک دوسری حدیث میں مسلم کی آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، بہرحال پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ اس کے دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ یہ آیات کوشش کریں روزانہ، نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ تلاوت کر لیں تاکہ یاد رہے۔
اور لوگ اس طرح کے ٹاپکس میں بڑا انٹرسٹ، قیامت کی نشانی ہے جی، قیامت کی سب سے بڑی نشانی آج سے 1400 سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے، نبی علیہ السلام کی بعثت جی، قرآن میں ذکر ہے اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور دو ٹکڑے ہو گیا چاند، اور بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کے طور پہ دکھائی بات۔ پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیان والی، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت ہی آئے گی۔ ہزاروں انبیاء کی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا اور پھر اس کے بعد قیامت آنا، تو پھر اس وقت قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہوئی۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں، ان چکروں میں نہ پڑیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ۔